نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، جو میں نے ٹاپک کا ذکر کیا تھا کچھ دن پہلے، کچھ ویڈیوز کے اندر، کچھ پیغامات کے اندر، تربیت دین، آج اسی ٹاپک کی کڑی پر گفتگو کروں گا، اسی ٹاپک کی ایک کڑی کو چھیڑوں گا تربیت دین کے اندر۔ دین کی تربیت اگر دینی مدارس نے کی ہوتی، آج ہماری ہر گلی، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر بستی کے اندر مسجد وغیرہ ہے، مساجد ہیں۔ اگر وہاں پر ہمارا تربیت والا امام، تربیت والا خطیب، جس کی تربیت خالصتاً دین پہ ہی ہوتی، جس کو اخلاقیات کا درس دیا ہوتا، جس کو اخلاقیات سکھائے ہوتے، آج دین کے اندر نئی راہیں، نئی باتیں نہ نکل رہی ہوتی۔ آج میں فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب کے اس بات پر جو انہوں نے کی تھی کہ نعت خوانوں کے اوپر آپ لوگ پیسہ لوٹاتے ہیں، داڑھی منڈا نعت خوان مفتی صاحب کی شان میں بڑی بری باتیں کر رہا ہے، طرح طرح کے بیانات دے رہا ہے۔ آج اگر ہم نے اپنی مساجد کو سنبھالا ہوتا تو ہم ہر محلے، ہر مسجد کے اندر، ہر گلی کے اندر جو مسجد بنی ہے، ہم اس کو جب کنٹرول کر لیا ہوتا ہم نے، تو کم سے کم یہ باتیں اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ہم کسی ثنا خان مصطفیٰ ایسا جس کی داڑھی نہ ہو، ہم اپنے اسٹیج ان کو دے دیتے۔ ہم نے اپنے اسٹیج ان کو دیے ہیں، پہلے ہم نے ان کے اندر ہوا بھری ہے، پہلے ہم نے ان کو سنا ہے، ان کو پیسے کھلائے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم رافضیت بیان کر رہے ہیں یا خلاف رسول کوئی بات کر رہے ہیں یا خلاف صحابہ ہم کوئی بات کر رہے ہیں۔ وہ اپنی اس چاندنی، وہ جو ہم نے دکھائی ہے ان کو، اب وہ اس سے بڑھ کر ہمیں کاٹنے دوڑ پڑ گئے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر باتیں کرنے شروع کر دی ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، اس نے داڑھی کے اوپر بھی بات کی اور اس نے یہ بات بھی کی۔ آپ ذرا اس کی یہ بات ملاحظہ فرما لیں، پھر میں آگے اوتھے جبے کبے داڑیاں نہیں چلدیاں، اوتھے نمبر لے جاندے غازی علم الدین۔ اے چھڑ دیو، نفرتاں کٹ دیو، پتہ نہیں حضور دی بارگاہ چ کیڑا مقبول جے۔ داڑھی منڈیاں والے حضور دا ذکر نہیں سنا رہے، جے داڑھی منڈیاں والے کو پیسے لیندے ہو، چندے لیندے ہو، اے بھی نہ لیا کرو کہ تیرے منہ تے داڑھی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جیڑا حضور دا عشق ہے، پاویں تھوڑا ہے زیادہ ہے، یہ ایکسٹرا نمبر نے، یہ ایکسٹرا نمبر نے، سمجھ آئی؟ حضور دا جن دے اندر بھی عشق ہے، انہوں نہ ویکھو، ان دے عشق نو ویکھو، سمجھ آئی؟ تنقید تو بعد آؤ، بس کر دو، اس قوم نو جوڑن دی کوشش کرو، توڑن دی کوشش نہ کرو۔ بڑی مہربانی۔ آخری شعر کہ یہ کیا اسلام کے اوپر بات کر رہا ہے؟ مفتی منیب الرحمان کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اگر ہے تو وہ تربیت دین کا ہے۔ یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے مساجد، اپنے مدارس اور ان کو کنٹرول نہیں کیا، جن کی وجہ سے ایسے لوگ ہماری اسٹیجوں پر زینت بنے اور وہی زینت جو ہم نے بنائی ہے وہ ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے۔ اب ہم ان کو نکالتے ہیں تو یہ ہمیں کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی مفتی منیب الرحمان صاحب ان کو کہتا ہے کہ شٹ اپ کال دیتا ہے تو یہ آگے جواب دینے کو دوڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ کم سے کم شباز
قمر افریدی صاحب، آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ مفتی صاحب نے اگر کوئی بات کیا پہلے تو انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا۔ اگر آپ کو اس بات پہ تکلیف ہوئی ہے، اگر آپ کے ساتھ منسلک یہ بات نہیں تھی، اگر آپ کے اوپر یہ بات نہیں تھی، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے، وہاں پر اس بات کو کلیئر کر لیتے۔ اگر کوئی آپ کے اندر ایسی کوئی بات تھی تو اس سے ادھر معافی مانگ لیتے۔ اس مسئلے کو جو خلاف شرع مسئلہ تھا، آپ اس کو اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھتے ہوئے اس چیز کو ختم کر دیتے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہمارے اندر بھی ہوں گی، غلطیاں دوسروں کے اندر بھی ہوں گی، لیکن جب غلطی کی نشاندہی ہو جائے تو وہاں پر معافی مانگ لینا سب سے بہتر ہے۔ اس میں اب آپ بات کریں گے، ادھر سے مفتی منیب الرحمان صاحب کے 1000 شاگرد ہیں، کروڑ شاگرد ہیں، تو وہ کیا آپ کو چھوڑیں گے؟ میں تو قربان ان گدیوں پہ جاؤں، ان پیران حضام پہ جاؤں جو ان کو بلا کر آج بھی سن رہے ہیں، اتنی گفتگو سننے کے باوجود بھی آج ان کو سٹیجوں پہ بلا رہے ہیں۔ خبردار، کوئی پیر ان کو وہ سٹیج پہ نہ بلائے۔ اگر وہ واقعی پیر ہے، اگر وہ واقعی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چل رہا ہے، اگر رافضیت ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اگر وہ خلاف شرع ہے تو پھر علیحدہ بات ہے۔ اگر دین محمد کا دفاع کرنا ہے تو یہ ایسے لوگوں کو اپنے اسٹیجوں کی زینت نہ بنائیں۔ یہ ایسی بکواسیات پہ آ گئے ہیں کہ سننا تو کیا، سنتے ہی ایمان خارج ہو جاتا ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنے اسٹیج کی زینت نہ بننے دیں، خدا را اپنے اسٹیجوں کو بچائیں۔ ہر مسجد، ہر محلے کی جو مسجد ہے اس کا امام اور اس خطیب کا حق ہے کہ اپنے مسجد اور اپنے محلے کو کم سے کم کنٹرول رکھے۔ ایسے جب جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی ایسا سٹیج بنتا ہے اس محلے کے اندر، تو خطیب صاحب کو چاہیے کہ آپ کس کو بلا رہے ہیں اور کس کیا کر رہے ہیں، تو کم از کم علماء کا اور نعت خوان حضرات کا سلیکشن جو ہو وہ کسی سوچ سمجھ کر ہو۔ جب آپ کنٹرول کریں گے محلے کی مسجد کو اور گاؤں کی مسجد کو، تو تب یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ والسلام۔